ایران کے دبئی پر پھر میزائل، مختلف علاقوں میں دھماکے۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق میزائلوں کو کامیابی سے دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ فضائی دفاعی کارروائی میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی ڈرون حملے کے بعد عراق میں بلیک آؤٹ۔ الجزیرہ کے مطابق بغداد ایئرپورٹ پر ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ کردستان میں گیس فیلڈ کی بندش کے نتیجے میں پاور اسٹیشنز کو بجلی کی فراہمی رک گئی۔ کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے نئے حملے شروع کر دیے۔ 18ویں لہر کا آغاز یا حسن ابن علی کے نام سے کیا گیا۔ اسرائیل نے بھی ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی عالمی استعماری قوتوں اور خطے میں پراکسیز کو حتمی وارننگ۔ کہا جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں اور ہمارا ہدف اب دشمن کے ہر قدم تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک تباہ کن زلزلہ ہے جو تکبر کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکے گا۔ ایران کا امریکی فوج کو بھی بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ بتایا جنگ میں 680 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے۔ بحرین میں امریکی نیوی کی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کا ایران کی پشت پر خنجر۔ سری لنکا کے ساحل کے قریب ایرانی بحری جہاز پر آبدوز کا حملہ۔ بڑے پیمانے پر جانی نقصان، 87 لاشیں نکال لی گئیں۔ سری لنکن بحریہ کے مطابق 32 افراد اسپتال منتقل کیے گئے۔ سری لنکن وزیر خارجہ کے مطابق 180 افراد جہاز پر سوار تھے۔ امریکی محکمہ جنگ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر ٹائپوڈو ٹکرانے سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ IRIS تینا انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 میں شرکت کے لیے بھارتی بندرگاہ وشاکھاپٹنم گیا تھا۔ بھارت نے ایران کو پھر دھوکہ دیا۔ حساس معلومات امریکہ اور اسرائیل تک پہنچانے کا الزام۔ جہاز کے قیام میں توسیع کی درخواست مسترد کی گئی۔ خطے میں سفارتی کشیدگی بڑھنے کا امکان۔ ایران میں آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کل ہوگی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ وہ شمال مشرقی ایران میں ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران کے شمالی علاقے میں دھماکے۔ شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مزید امریکی فوج بھیجی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں زیر زمین جوہری تنصیب پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ خلیج عرب، ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز نہیں ہے۔ ایران کے شہید ڈرونز امریکی دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج بن گئے۔ امریکی سینئر عہدیداروں نے پول کھول دی۔ CNN نے بڑا انکشاف کر دیا۔ رپورٹ میں لکھا کہ تمام ڈرونز کو روکنا ممکن نہیں۔ حکام کے مطابق یہ ڈرون کم بلندی اور رفتار پر پرواز کرتے ہیں جس سے انہیں نشانہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست۔ نیوزی لینڈ نے میگا ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ کولکتہ میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے 170 رنز کا ہدف 1 وکٹ پر 43 بالز پہلے حاصل کر لیا۔ فن ایلن نے 10 چوکوں اور 8 چھکوں سے سجی ایونٹ کی تاریخ کی تیز ترین سینچری سکور کی۔ ٹم سائفرٹ نے 58 رنز کا حصہ ڈالا۔ اس سے قبل پروٹیز کے 169 رنز کے ٹوٹل میں مارکو کیونن ناقابل شکست 55 رنز کے ساتھ نمایاں ترین رہے۔ آج ہونے والے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور بھارت کا مقابلہ ہوگا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ ایران کے دبئی پر پھر میزائل، مختلف علاقوں میں دھماکے۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق میزائلوں کو کامیابی سے دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ فضائی دفاعی کارروائی میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی ڈرون حملے کے بعد عراق میں بلیک آؤٹ۔ الجزیرہ کے مطابق بغداد ایئرپورٹ پر ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ کردستان میں گیس فیلڈ کی بندش کے نتیجے میں پاور اسٹیشنز کو بجلی کی فراہمی رک گئی۔ کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔
ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے نئے حملے شروع کر دیے۔ 18ویں لہر کا آغاز یا حسن ابن علی کے نام سے کیا گیا۔ اسرائیل نے بھی ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی عالمی استعماری قوتوں اور خطے میں پراکسیز کو حتمی وارننگ، کہا جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں اور ہمارا ہدف اب دشمن کے ہر قدم تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک تباہ کن زلزلہ ہے جو تکبر کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکے گا۔ ایران کا امریکی فوج کو بھی بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ، بتایا جنگ میں 680 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے۔ بحرین میں امریکی نیوی کی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کا ایران کی پشت پر خنجر، سری لنکا کے ساحل کے قریب ایرانی بحری جہاز پر آبدوز کا حملہ، بڑے پیمانے پر جانی نقصان، 87 لاشیں نکال لی گئیں۔ سری لنکن بحریہ کے مطابق 32 افراد اسپتال منتقل کیے گئے۔ سری لنکن وزیر خارجہ کے مطابق 180 افراد جہاز پر سوار تھے۔ امریکی محکمہ جنگ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر ٹائپوڈو ٹکرانے سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ IRIS تینا انٹرنیشنل فلیٹ ریویو 2026 میں شرکت کے لیے بھارتی بندرگاہ وشاکھاپٹنم گیا تھا۔ بھارت نے ایران کو پھر دھوکہ دیا، حساس معلومات امریکہ اور اسرائیل تک پہنچانے کا الزام، جہاز کے قیام میں توسیع کی درخواست مسترد کی گئی، خطے میں سفارتی کشیدگی بڑھنے کا امکان۔ ایران میں آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کل ہوگی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ وہ شمال مشرقی ایران میں ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران کے شمالی علاقے میں دھماکے، شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مزید امریکی فوج بھیجی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں زیر زمین جوہری تنصیب پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ خلیج عرب، ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز نہیں ہے۔ ایران کے شہید ڈرونز امریکی دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج بن گئے، امریکی سینئر عہدیداروں نے پول کھول دی۔ CNN نے بڑا انکشاف کر دیا، رپورٹ میں لکھا کہ تمام ڈرونز کو روکنا ممکن نہیں۔ حکام کے مطابق یہ ڈرون کم بلندی اور رفتار پر پرواز کرتے ہیں، جس سے انہیں نشانہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست، نیوزی لینڈ نے میگا ایونٹ کی فائنل کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ کولکتہ میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے 170 رنز کا ہدف 1 وکٹ پر 43 بالز پہلے حاصل کر دیا۔ فن ایلن نے 10 چوکوں اور 8 چھکوں سے سجی ایونٹ کی تاریخ کی تیز ترین سینچری سکور کی۔ ٹم سائفرٹ نے 58 رنز کا حصہ ڈالا۔ اس سے قبل پروٹیز کے 169 رنز کے ٹوٹل میں مارکو کیونن ناقابل شکست 55 رنز کے ساتھ نمایاں ترین رہے۔ آج ہونے والے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور بھارت کا مقابلہ ہوگا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔